بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین. پروردگار عالم کا شکر ہے کہ جس نے شہر مقدس قوم سے مجھ حقیر کو یہ توفیق دی کہ آپ جیسی معصومہ قوم کی محبات کے ساتھ جو دنیا بھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ خوبصورت بی بی خدیجۃ الکبریٰ فاؤنڈیشن کے ذریعے یہ پیغام عام ہو رہا ہے، اس مرکز معصومی سے ولادت حضرت معصومہ قوم کی تبریک و تہنیت آپ سب کی خدمت میں عرض کرتی ہوں. گلستان نبوت و ولایت کا ایک نہایت معطر اور حسین پھول کی آمد آج سے تقریباً 1200 سال پہلے، اور یہ پھول اس زمین پر شاید صرف 28 ایئرز تک رہا، لیکن ان کچھ سالوں میں جو بہت کم مدت کے لیے اس زمین پر یہ پھول خوشبو دیتا رہا، اس طرح سے ایسی خوشبو دے دی، اتنا نور پھیلا دیا، یہ چراغ اس طرح سے جلتا رہا، روشن 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 ایک با مقصد زندگی ہم سب کو دے کر جناب معصومہ قوم اس دنیا سے چلی گئی، لیکن آپ کی ولادت نے ہماری زندگیوں کو بدل دیا ہے نا. ایسا ہی ہے نا، ہم آج بھی اپنی لائف، اپنی سوچ، اپنے زندگی میں وزڈم کو جناب بنت باب الحوائج کی زندگی سے لے رہے ہیں. تبھی آیت اللہ وحید خراسانی، you all know I love him and he is my teacher. So آپ کے جو اشعار ہیں، قصیدہ ہے بی بی سے ریلیٹڈ. بائی دا وے اکثر علماء نے بڑے مزے مزے کے قصیدے جناب معصومہ قوم کے بارے میں یعنی خود لکھے ہیں. تو جناب آیت اللہ وحید کیا خوب فرماتے، اے دختر عقل خواہر دین، عقل کی بیٹی ہے فاطمہ معصومہ، دین کی بہن ہے فاطمہ معصومہ. پھر آپ فرماتے ہیں کہ شیطان بخطاب قم براندن پس تخت تو را بقم نشاندن، کہ ایک قم یعنی کھڑے ہو جاؤ، قم یعنی چلے جاؤ. شیطان کو قم کہہ کر، شیطان کو قوم سے، قوم کا مطلب ہے اٹھ اٹھ، اور قوم سے اس کو بھگا دیا. جیسے شیطان کو بھگایا تو تخت حضرت فاطمہ معصومہ کو وہاں پر سجا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بی بی معصومہ قوم کا کیا کہنا، آپ کی ولادت سے 45 ایئرز بیفور، ابھی آپ کی ولادت نہیں ہوئی، نہ صرف آپ کی ولادت نہیں ہوئی بلکہ آپ کے بابا کی بھی ولادت نہیں ہوئی. اور امام جعفر صادق علیہ السلام ہماری جان قربان ہو، آپ اصحاب کے درمیان تشریف فرما ہے اور خوب فیوچر کے بارے میں پریڈکشن کر رہے، بتا رہے ہیں جب باری آتی ہے قوم کی تو کیا خوب فرمایا کہ ہم سب اہل بیت کا دل ادھر ہے. کیوں ہے؟ کس لیے ہے؟ اس لیے ہے کہ یہاں پر ایک بہت پیارا نور دفن ہوگا. دیکھیں، اور اس کو حرم اہل بیت کہہ دیا، ولادت کی بشارت دے دی، شفاعت کی خوشخبری دے دی. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 4 امام انتظار کر رہے ہیں بی بی کی آمد کا، اور یہ روایتیں ہم تک پہنچ گئی. امام صادق علیہ السلام کے بعد امام کاظم علیہ السلام نے فداہا ابوہا کہہ کر اپنی بیٹی کو یاد کیا کہ میری جان میری بیٹی پر قربان. یہ غیر معصوم کے لیے نہیں کہا جاتا، آپ کو بی بی معصومہ قوم کے لیے ایسی تعبیریں ملیں گی جو عام لوگوں کے لیے نہیں کہی جاتی. بہت مزے مزے کی ہے. یا امام رضا علیہ السلام نے اسی لیے جب دیکھا ہوگا کہ ارے میری بہن فاطمہ جو مجھ سے 25 سال چھوٹی ہے لیکن اتنی آپ کی سیرت حسین ہے. 4 بہنیں ہیں امام رضا علیہ السلام کی، چاروں کا نام فاطمہ 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 فاطمہ، فاطمہ کبریٰ،
فاطمہ وسطیٰ، فاطمہ صغریٰ، فاطمہ اخریٰ، اس طرح کر کے سب کا نام فاطمہ تھا. اس لیے یہ نام اپنے خاندان میں، اپنی فیملیز میں اسی طرح زندہ رکھے، جتنا بھی ریپیٹ ہو ناٹ ایٹ آل، یا کیونکہ اس نام میں اتنی طاقت ہے. تو اتنے فاطمہ تھے، لیکن کیا کہنا فاطمہ یہ معصومہ کو سب میں ممتاز، سب میں الگ تھلگ جدا. ان کی سیرت کی عظمت کو بتانے کے لیے میرے آقا، میرے مولا امام رؤوف نے فرمایا کہ انتی معصومہ، میں تجھے معصومہ کا لقب دیتا ہوں. ایک معصوم یہ لقب دے رہے ہیں. اور پھر امام جواد علیہ السلام سے جو حدیث ہے وہ بہت مزے کی ہے. I just truly love it. مجھے پتہ ہے آپ لوگوں نے سنا ہوگا، لیکن آپ دیکھیں کیا فرمایا. امام جواد علیہ السلام فرماتے من زارہا عارفا بحقہا فلہ الجنہ، جو بھی میری پھوپھی کی زیارت کرے، یعنی کنیکٹ ہو جائے، ٹھیک ہے، دور سے نزدیک سے، اور نزدیک سے آج کے توفیق ملے، پروردگارا خدا بندہ ہمارے نام اعمال میں لکھ دے، ہماری تقدیر میں لکھ دے کہ ہمیں انشاءاللہ پھر بار بار زیارت اخت الرضا، زیارت بنت باب الحوائج مل جائے. تو امام رضا علیہ السلام کے فرزند امام جواد کیا فرماتے ہیں کہ من زارہا عارفا بحقہا، دیکھیں جو زیارت کرے گا معرفت کے ساتھ فلہ الجنہ، اس کے لیے جنت ہے. اچھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ چار امام رضا، امام کاظم، امام صادق، امام جواد، سب کے سب ایمفسائز کر رہے کہ یو ہیو ٹو گو، یو ہیو ٹو نو دس لیڈی، یہ ایک بہت بڑا چراغ ہے. ان کی معرفت حاصل کرو، ان کے پاس جاؤ، ان سے توسل کرو. یعنی ایسا نہیں ہے کہ بس ہم کافی ہیں، معصومین ہیں، کیا ضرورت ہے ان کے پاس جانے کی. دیکھیے ایک لڑکی کا مقام، ان میرڈ ہے جناب معصومہ قم سلام اللہ علیہا، لیکن اس کے باوجود کیا بار بار ریفر کیا جا رہا ہے کہ آؤ ادھر آؤ، پہچانو پہچانو. نہیں فرمایا امام جواد نے کہ یدخل الجنہ، کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. ہم ورڈنگز پہ غور کریں. عظمت عورت کی، لڑکی کی، کیا یہاں پر سونامی ہے عظمت کا. یہ فیمنزم والے آ جائیں، دیکھیں کہ کیسا ہے یہ اسلام. اچھا میں تو پلی بڑی یہاں پر ہوں نا، تو اب مجھے تو میں جب کبھی سنتی ہوں یہ فیمنسٹ جو ہے نا وہ گلا کرتے، شکوا کرتے کہ ہمیں یہ رائٹس نہیں مل رہے، وہ رائٹس نہیں مل رہے. میں تو کہتی ہوں مجھے رائٹس تو کیا کچھ زیادہ ہی سر پہ چڑھایا جا رہا ہے. اتنی عزت مل رہی ہے کیونکہ آپ کو اتنا بوسٹ کیا جاتا ہے، آپ کے حقوق، آپ کے رائٹس، آپ کا احترام، آپ کو آزادی، آپ کو تمام چیزیں جو ہے وہ اس بی بی کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے ہم سب کو حاصل ہے. جو عظمت، جو آپ واقعی شرافت اور جو منزلت خاتون کو، لڑکی کو اسلام دے رہا ہے، وہ میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں بیان کروں. تو آپ نے کیا فرمایا؟ عارفاً بحقہا فلہ الجنہ. پتہ ہے لہ الجنہ کا کیا مطلب ہے؟ لا یعنی جنت اس کی ہو جائے گی. لہ الجنہ یعنی وہ اس کی پراپرٹی ہو جائے گی. جو مقام اس کو ملے گا اس میں وہ دوسروں کو بھی بلا سکے گا جنت میں. اٹس اے ویری ہیوی، ویری پروفاؤنڈ. ڈونٹ ٹیک اٹ ایزی پیزی، صرف روایت کو نہ دیکھیں، اس کی درایت میں جائیں، دیکھو تو صحیح کیا ہے، کیا کہہ رہا ہے. سو آئی تھنک دس وڈ بی مور دین انف کہ معصوم امام بار بار لوگوں کو بلا رہے کم. اور الحمدللہ ہمارے پاس ذیقات کا مہینہ ہے، اتنا خوبصورت یہ سجا ہوا مہینہ ہے کہ ولادت بنت باب الحوائج سے آغاز ہو رہا ہے، اور 11 کو بھائی کی ولادت ہے. تو ان 10 دنوں کو کہتے ہیں یہ کرامت والے دن، یہ معجزے والے دن، یہ میریکلز کے دن ہے. ان دنوں میں بڑی بابرکت ہے. مجھے یاد ہے آج سے تقریباً 20-30 ایئرس بیک جو ہے نا، وہ کبھی لوگ سوال کرتے تھے ذیقات میں تو کچھ بھی نہیں ہے، ذیقات میں تو کچھ بھی نہیں ہے. لیکن
کیا پتہ چلا کہ یہ تو بہت ہی اہم مہینہ ہے، ذی-القعدہ یعنی کرامت و عزت و میریکل کا مہینہ. کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں ولادت ہو رہی ہے امام کاظم علیہ السلام کی، خوبصورت اولادوں کی. آئیے میں کچھ بہت ہی اہم کوالٹیز جو ہم جناب فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی زندگی سے حاصل کر سکتے ہیں اس کی طرف اشارہ کریں. سب سے پہلے تو مجھے جو زیارت نامہ ہے نا وہ بھی بہت زیادہ اہم ہے. اس میں ایک دعا ہے، آئی لو دیٹ دعا، جس میں ہم کہتے ہیں اللہم انی اسألک ان تختم لی بالسعادہ. اللہم تو سب کو پتہ ہے، انی اسألک ہمیں بھی پتہ ہے، ان تختم لی بالسعادہ یعنی اس توسل کے ذریعے بار الہ مجھے توفیق دے کہ میرا اینڈ جو ہے نا، فائنل جو میرا ڈسٹینیشن ہے وہاں پر میں سعادت کے ساتھ پہنچ جاؤں. دس از ریئلی 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 امپورٹنٹ اور بہت زیادہ اہم ہے کہ ہم اس نقطے کو سمجھیں کہ آخرت، ہم کہتے ہیں عاقبت بخیری یا خاتمہ بالخیر اردو میں کہا جاتا ہے، تو یہ بہت زیادہ اہم ہے. اس میں ایک واقعہ سناتی جاؤں. محسن حکیم، آیت اللہ محسن حکیم بہت عظیم خاندان ہے، اور اس خاندان نے بہت سے شہید، بہت سے خطیب، بہت سے فقیہ، عالم تشیع مسلمانوں کو دیے. تو یہ خاندان بڑا عظیم خاندان ہے، اور خود آیت اللہ محسن حکیم کا مقبرہ جو ہے وہ نجف میں امیر المومنین علیہ السلام کے حرم کے سامنے دفن ہے، اور شارع رسول میں ایک مسجد ہے، وہاں آپ کو دفن کیا گیا ہے. تو آپ ایک مرتبہ جو ہے وہ جناب حر شہید کربلا کے مقبرے پر جاتے ہیں، اور جا کر اس طرح سے بات کرتے کہ اے حر، تو نے کیا کیا کہ میں حکیم ہوں، میں سید ہوں، تو سید نہیں. تو لیڈر تھا، کمانڈر تھا، 1000 تیرا لشکر تھا، میں تو ملینز میری تقلید کر رہے ہیں، کیونکہ آپ مرجع مطلق تھے، یعنی ایک ہی جو مرجع ہوتا تھا اس زمانے میں، ایک ہی مرجع، سب ان کی تقلید کرتے تھے پوری دنیا میں. تو آرمی کا چیف تھا، میں تو عالم ہوں، عالم کی ویلیو جو ہے وہ مجاہد سے زیادہ ہے. وہ قیامت کے دن عام خون کو لایا جائے گا، شہید کے خون کو، اور عالم کے پین کے انک کو لایا جائے گا، تو پین کا انک کا ویٹ اللہ کے نزدیک زیادہ ہوگا. اس لیے میں ٹرولی اپریشیٹ کرتی ہوں سسٹر شاہین جو بی بی خدیجہ الکبریٰ فاؤنڈیشن کے ذریعے علم پھیلا رہی ہیں. واو، اس کا درجہ بہت زیادہ بلند و بالا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں عالم ہوں، ٹھیک ہے، میرے بہت ہزاروں شاگرد ہیں، کیا ہوا کہ مجھے تیرے پاس آنا پڑتا ہے، میں جھکتا ہوں تیرے سامنے، تیرے ذریعے امام حسین تک پہنچنا چاہتا ہوں، تجھے واسطہ بناتا ہوں. اور پھر خود ہی جواب دے دیا، شاید اپنے شاگردوں کو یہ درس دینا چاہ رہے تھے. آپ نے کہا سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ تو ایک تو ولایت میں بے مثال زمانے کے امام کے ساتھ تیرا وہ رشتہ، اور دوسرا تو عاقبت بخیر ہو گیا، تیرا خاتمہ بالخیر ہوا، تجھے شہادت مل گئی. مجھے پتہ نہیں ہے کہ اینڈ کیا ہوگا. اس لیے یہ زیارت نامہ میں یہ دعا بہت زیادہ اہم ہے. کوئی بھی آپ سے کہے نا کہ آپ کے لیے کیا دعا کروں، تو اللہم عجل لولیک الفرج کے بعد آپ کہیے گا دعا کریں کہ میرا خاتمہ بالخیر ہو جائے، دن بدن اللہ مجھ سے راضی تر ہو جائے، اور جب لقاء کا وقت آئے تو بہترین بندگی کی حالت میں ہو انشاءاللہ. جناب معصومہ قوم سلام اللہ علیہا کے حرم میں جانے کی یقیناً، کیونکہ میں ہم سائے میں رہتی ہوں تو واجب ہو جاتا ہے جانا، تو یہ توفیق ملتی ہے. تو مجھے truly absolutely I have this inspiration from this powerful noble lady کہ آپ کہاں اور قوم کہاں. ٹھیک ہے، آپ کیوں آ گئی قوم؟ ایک خاتون کو تو کہتے ہیں گھر میں بیٹھو. ارے یہ سفر کیوں کیا، اپنے گھر سے کیوں نکل کے آئی؟ ٹھیک ہے نا، ایک بہت بڑا کویشچن ہے، بہت پیارا. آپ کا ایک بہت بڑا ٹائٹل یہ ہے کہ دین، امامت، ولایت، اپنے زمانے کے امام کے لیے
جنہوں نے ہجرت کی، مہاجرہ دین پر ہماری جان قربان جناب معصومہ قوم سلام اللہ علیہا۔ ہجرت کئی طریقے کی ہوتی ہے، ایک اخلاقی ہجرت ہے، جس طرح حدیث میں کہا گیا ہے المہاجر من حجر السیئات، مہاجر وہ ہے جو برے اخلاق کو چھوڑ کے اچھے اخلاق کی طرف آ جاتا ہے۔ میں آج یہی کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ کو عشق ہے، اگر آپ کو پیار ہے، جیسے آج آپ نے اپنے کپڑے بدلے نا، آپ لوگ ماشاءاللہ بڑے اچھے اچھے کلرفل ڈریس اپ ہو کر آ رہے ہیں، اور اللہ کرے کہ نامحرم آپ کو نہ دیکھے، کیونکہ مجھے آپ اتنی اچھی لگ رہی تھی، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ نامحرم وہ پارٹس نہ دیکھیں جس میں ہماری بہنیں بہت زیادہ جو ہے وہ کیونکہ آپ لوگ ہو حسین خوبصورت ہو اور زیادہ حسین ہو کر آ جاتے ہو، تو جس طرح کپڑے حسین ہم کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح ہم اپنی کوئی عادت کو بدل دے عشق فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا میں، کوئی چینج لے کر آئیں، ہجرت کریں، مثلا وعدہ کریں کہ آج کے بعد اگر میں نے کسی کا دل توڑا، کسی کے خلاف بات کی تو دل ہی ٹوٹے گا، تو میں $5 جو ہے وہ اپنے آپ کو پنش کروں گی، ٹھیک ہے، اگر غیبت کی تو، اگر سن لی تو 500 آپ کے جو روپیز ہے وہ کر دیں، ٹھیک ہے، $5 زیادہ ہے کرنے کا، ٹھیک ہے، تو اس طرح اپنے آپ کو باقاعدہ پنش کریں، اور پھر عشق حضرت معصومہ میں کہیں میں اب وضو میں رہوں گی انشاءاللہ، میں سورہ واقعہ یا سورہ یاسین یا سورہ توحید کی ایک تصویر جو ہے وہ حضرت معصومہ قوم کو گفٹ کے طور پر دوں گی، اور یہ بری عادتیں عشق، محبت، جو ایثار، جو قربانی، جو زحمتیں میری بیوی نے امامت اور ولایت کو ہم تک پہنچانے کے لیے کیا، میں انشاءاللہ یہ سٹیپ لوں گی، کتنا مزہ آ جائے گا، کتنا اچھا ہو جائے گا، ٹھیک ہے، تو یہ ایک طرح کا کیا ہو گیا، ہجرت ہو گئی۔ نمبر 2 ہجرت جو ہے وہ یہ ہے عقیدے کی ہجرت، سوچ کی ہجرت، فکر کی ہجرت، اور اس کی بہت بہت زیادہ اہمیت ہے، اور آج کل عقیدے کی وار چل رہی ہے، یہ جو جنگ چل رہی ہے دین کو دین کے ذریعے ختم کرنا، ایک نیا دین، ایک نیا فرقہ، ایک نئی سوچ، ایک کنفیوژن، ایک الجھنے، ایک فتنہ، ایک فساد، ایک شک، ایک ڈاؤٹ۔ اس زمانے میں آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے، ہر بات کی آپ آیات کے ذریعے اپنی بیسکس کو اسٹرانگ کریں، اگر کوئی حملہ ہے آپ کے، دس از دا آیا، آئی ریڈ مائی سیلف، لک دس از دا پروف، یو نو آئی نو دس حدیث، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یا میں نے خود اپنے کان سے فلاں عالم کی زبان سے سنا ہے۔ سو یہ ہو جاتا ہے عقیدے کی، عقیدے میں جیسے ابو جہل کا بیٹا، ابو جہل آپ کو پتہ ہے اسے کہتے کہ نبی کے زمانے کا فرعون، ہر زمانے میں ایک فرعون رہا ہے، نبی کے زمانے کا فرعون ابو جہل ہے۔ اچھا، بالکل فتح مکہ کے بعد، بالکل میرے نبی کی زندگی کے آخری ایام میں ابو جہل کا بیٹا جو ہے وہ بدل جاتا ہے، باطل عقیدے سے حق عقیدے کی طرف آتا ہے، ہجرت کرتا ہے۔ اچھا، یہ ہجرت کا لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوز کیا، جیسے ہی اتنا بڑا دشمن، اور وہ خود بھی بہت برا تھا، عکرمہ ان کا نام تھا، عکرمہ جو ابو جہل کا بیٹا، وہ جب آیا تو نبی نے اپنے آغوش کو کھول کے اس کو سینے سے لگایا، کین یو بلیو اٹ، اور کہا مرحبا للراکب المہاجر، اس ہجرت کرنے والے کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، جس نے باطل کو چھوڑ دیا اور حق کی طرف آ گیا۔ سبحان اللہ، ہم بھی بہت سی افکار میں باطل یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ اس فیشن کے ذریعے مجھے عزت ملے گی، جس فیشن کے ذریعے اللہ خوش نہیں ہو رہا۔ ہم بہت سی جگہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتے ہیں، یہ ہمارا غلط عقیدہ ہے۔ ہم خوشی کے فنکشنز میں ہمیں پتہ ہے جناب زینب کبریٰ خوش نہیں ہو رہی ہماری ان حرکتوں سے، ہمیں ڈاؤٹ ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے، لیکن ہم سوسائٹی کے پریشر میں آ کے اپنا عقیدہ بدل دیتے ہیں، تبھی تو عمل بدل جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، سوچ بدل دیتے ہیں۔ سید حمیری سید الشعراء کہتے ہیں انہیں، کہتے ہیں وہ بھی چاہتا بہت تھا امام صادق علیہ السلام کو، لیکن اس کا عقیدہ پیارا نہیں تھا، اچھا نہیں تھا، یعنی وہ محمد حنفیہ کو امام مانتا تھا، امام سجاد، امام باقر کی امامت پر یقین ہی رکھتا تھا، تو امام
صادق علیہ السلام نے اس کی سوچ کو بدلا اور اس کو ہجرت کروائی کہ تو نے ہجرت کر لی، کیونکہ وہ بعد میں شیعہ ہو گیا، اثنا عشری ہو گیا. سو اس ایسے لوگوں کو مہاجر کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہجرت ہے، بہت قیمتی ہجرت ہے، اور اللہ کرے آپ کے ذریعے بہت سے لوگ ہجرت کریں، جو اہل بیت سے دور ہے وہ اہل بیت کے قریب آئیں، جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں لیکن ان کی تعلیمات سے دور ہیں، انہیں آپ اور زیادہ نزدیک کر لیں. یہ ہے سیرت معصومی پہ چلنا. ٹھیک ہے. اور تیسری ٹائپ کی ہجرت جو ہے وہ ایک کنٹری سے، ایک سٹی سے دوسرے سٹی کی طرف جانا، ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف جانا، جغرافیائی طور پر ہجرت. جس طرح امیر المؤمنین کے بارے میں کہا جاتا ہے ہاجرہ ہجرتیں، جنہوں نے 2 ہجرتیں کی. ایک آپ نے مکہ سے مدینہ کی طرف، دوسرا آپ نے مدینہ سے کوفہ کی جانب. کس لیے کی؟ دین کو بچانے کے لیے کی، دین کو پھیلانے کے لیے کی. یعنی ہدف ہی اتنا مقدس ہے، اتنا پیارا ہے. ایسی ہجرت کا بہت ہی زیادہ ثواب بتایا جا رہا ہے. تو پہلا ہم نے درس اس بیوٹیفل پرسنالٹی سے یہ لینا ہے کہ ہم نے اپنی زندگیوں میں چینج لے کر آنا ہے، پریکٹیکل چینج. وی شوڈ بی ڈیٹیچ فرام آور بلانگنگس. اگر ہمیں جانا پڑے، اگر آپ کو اپنے بیٹے کو نجف بھیجنا پڑے، بیٹی کو قوم بھیجنا پڑے، اور اس کو اپنا کمرہ بڑا پسند ہے، اس کو کھانے انڈیا کے بڑے مزے مزے کے پسند ہے، کہ اللہ قوم جاؤں گی تو کیا ملے گا. اسٹڈیز کے لیے جانے کا دل تو چاہ رہا ہے، لیکن اللہ وہاں اب تو خیر بہت کچھ مل جاتا ہے، سارے انڈین کھانے مل جاتے ہیں تقریباً. پتہ ہے خوشخبری، آج سے 20 سال پہلے تو کچھ بھی نہیں ملتا تھا، لیکن اس وقت اگر آپ آئیں تو بات بن جاتی ہے آپ کے، سب کچھ چھوڑ کے آ جاؤ گی. کیونکہ میرے امام کو چاہیے کہ علمی مجاہد ہوں، ویپن ان کے پاس نالج کا ہو، وزڈم کا ہو. معصوم قوم جو کوثر فاطمی ہے، ان کی کوثر اس فاؤنٹن آف نالج سے جو ہے وہ جام پیتے جائیں، جام پیتے جائیں. اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ ایک لڑکی کی وجہ سے ایک سٹی کو مدینۃ العلم، یا دا ہب، دا سینٹر، یا the focal of knowledge of Ahlul Bayt علیہم السلام has been chosen because of بی بی معصومہ. اس مقام کو بھی کتنا، یعنی آپ یہ سوچیں نا، خواتین کہاں سے پیچھے ہیں. کیوں مقابلہ کریں ہم اپنا مردوں کے ساتھ؟ ہم خود ہی اتنی بڑی شخصیت ہے. یہ مقایسہ، یہ کمپیریزن، یہ انفیریئر کمپلیکس کی نشانی ہے کہ نو وی آر لائک مین، وی آر ایکول ٹو دیم. میں تو یہ جملے بولتی ہی نہیں ہوں. میں کہتی ہوں کیوں ہم مردوں سے مقایسہ کریں؟ مرد ہے کیا جو احساس کمتری میں ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو مثلاً یورپین سے مقایسہ کریں گے، وہ کہیں گے وہ یہ کرتے، ہمیں بھی وہ کرنا ہے، ہم ان کی کاپی کریں گے. ہم مردوں کی کاپی کیوں کریں؟ ہم ہیں، وہ ہیں. ان کا اپنا ایک لیول، ہمارا اپنا ایک لیول ہے. اللہ نے ہمیں معصومہ قوم جیسی شخصیت دے رکھی ہے، تو ہم ان کی طرف جائیں نا، ان جیسا بننے کی انشاءاللہ کوشش کریں. دوسری چیز جو ہم اس حسین نور اور سیرت سے سیکھ سکتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ آپ کا یہ ٹائٹل کریمہ اہل بیت. اٹس ایزی ٹو سے، لیکن یہ ٹائٹل کتنا اہم ہے، کتنا اہم ہے. آپ ذرا دیکھیے، کہتے کریم کون ہوتا ہے؟ کریم وہ ہوتا ہے جو دیتا ہے، دینے میں جلدی کرتا ہے. ٹھیک ہے نا، ٹرخاتا نہیں ہے، تاخیر نہیں کرتا، ہاں نہ ٹاں کر کے الجھاتے ہوئے، دیر کرتے ہوئے نہیں دیتا، فٹک سے جو دے دے. یہ حدیث بہت پیاری، اس کو یاد کرے. وعد الکریم نقد و تعجیل. کریم کہتا ہے اچھا میں بھی دیتا ہوں، جیسے وعدہ کیا تو وہ نقد کی طرح ہوتا ہے، فوراً اسی وقت دے دیتا ہے. تعجیل عجلہ کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے انتظار نہیں کیا کہ گھر جا کے میں اپنا ویڈنگ جو گاؤن ہے وہ اس نیڈی لڑکی کو دے دوں. روایت جو زیادہ معتبر ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو جا رہی تشریف لے جا رہی تھی بیت نبوت سے بیت امامت کی طرف، راستے میں آپ کنیزوں کی اور صحابیات کی جھرمٹ میں تھی، اور صلوات اور تکبیر اور درود اور قصائد پڑھتے ہوئے آپ کو لے جایا جا رہا تھا. تو آپ نے ان کی جھرمٹ میں، آپ حجاب کی حالت میں تھی، تو وہاں آپ نے اس گاؤن کو اوپر جو پہنا ہوتا اس کو اتار کر اسی وقت دے دیا. یہ نہیں کہا کم آئی ول گیو یو کم ٹمارو، کم ڈے آفٹر ٹمارو کم. اگر اسی وقت پاسبل ہے
یوں دے دیتا ہے، کیونکہ شیطان بعد میں بڑے وسوسے کراتا ہے. ہم کہتے ہیں نا ٹھیک ہے لیٹ می تھنک، اور گھر جاتے ہیں سوچتے ہیں کہ نہیں ابھی تو یہ ضرورت ہے، ابھی تو وہ ہے، اس کو کیوں ٹائم دوں، فلانی کو کیوں دعوت کروں. اچھے کاموں میں کہتے ہیں نا نیکی اور پرسش بس کرتے ہی چلے جاؤ. کریم جلدی اور فوراً. ٹھیک ہے. نمبر 2 الکریم من بدأ بإحسان. کریم وہ ہے جو احسان اور حسن اور نیکی کا آغاز کرنے والا ہے. میں نے اپنے آپ کو چیک کرنا ہے اپنی فیملی میں، اپنی فرینڈ سرکل میں، کیا میں شروع کرنے والوں میں ہوں، یا جب کوئی دیتا ہے تو میں صرف بدلے میں دیتی ہوں، کوئی دعوت کرتا ہے تو میں بدلے میں دعوت کرتی ہوں. جو کم کو زیادہ حساب کرے اسے کریم کہتے ہیں. اللہ کرے چھوٹی چھوٹی لوگوں کی جو اچھائیاں اس کو ہم بڑا دیکھیں گے تو ہم کریم ہوں گے. اے کریم اے اہل بیت، ہماری جانیں آپ پہ قربان. فَإِنَّ لَكِ شَأْنًا مِّنَ الشَّانِ فَإِنَّ لَكِ عِندَ اللَّهِ شَأْنًا مِّنَ الشَّانِ. یہ جملہ کتنا بھاری ہے، کتنا حسین ہے، کتنا عمیق ہے، کتنا نورانی ہے. ایک بحر عمیق ہے اس جملے میں. ہم اور آپ اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے. عربی زبان میں اگر شان نکرہ آ جاتا ہے نا، نکرہ معرفہ نہیں ہوتا تو واہ، اس کا مطلب ہوتا ہے ہر طرح کی شان و شوکت و منزلت و مقام سب کے سب میری سیدہ معصومہ سلام اللہ علیہا کے لیے ہماری جان قربان ہو. میں تو کہوں گی آج ولادت کا دن ہے، ام المعصومہ کی خدمت میں بھی ہم سلام پیش کرتے ہیں، اس بطن پر، اس دامن پر جس نے اتنی پیاری ہستی کو ہم تک پہنچایا ہے. بنت سیدہ نجمہ ہے حضرت معصومہ قوم. نجمہ یعنی جن کا نام ہی یعنی سٹار. انشاءاللہ ہم بھی اپنے لوگوں کے لیے سٹار بنے، شائن کریں. نجمہ کا اور نام بی بی نجمہ کا نام تقتم ہے، شقرا ہے، خیزرہ ہے. میں نے کافی ان پر بولا ہوا بھی ہے، لکھا ہوا بھی آرٹیکلز میں. I love to write about female personalities and fascinating companions. اور آپ ام شمس الشموس ہے، ام انیس النفوس ہے، ام معین الضعفاء ہے، امام رضا کی ماں، حضرت معصومہ کی ماں، ام باب الرضا. کیا مقام ہے اس ماں کا. تو ایسی ہستی نے ہمیں ایسی بیٹی دی ہے کہ فَإِنَّ لَكِ عِندَ اللَّهِ شَأْنًا مِّنَ الشَّانِ. اب ایک اور چیز جو حضرت معصومہ قوم کو بہت زیادہ آؤٹ اسٹینڈنگ کر رہی ہے اور ہم اڈاپٹ کر سکتے ہیں وہ کوالٹی اپنے اندر، وہ ہے زمانے کے امام کے ساتھ جو کنیکشن، جو محبت، جو نصرت، جو مدد. ہم لوگ بار بار کہتے ہیں نا اللہم اجعلنی من انصارہ و اعوانہ. بار الہ ہمیں انصار امام عصر سے قرار دے. بار الہ ہمیں اعوان، معین، حل من معین، حل من ناصر. امام زمانہ بھی کہہ رہے کوئی ہے جو میری نصرت کرے، اور اللہ کرے ہم ناصرین میں سے ہو جائیں. ایک واقعہ سناتی جاؤں، بڑے مزے کا واقعہ ہے کہ سعد بنی امیہ کا ایک شخص تھا. ٹھیک ہے، بہت نیک، بہت اچھا. تو وہ روتا تھا، رو کر کہتا تھا امام سے کہ میں اموی ہوں. اور زیارت عاشورہ میں کہتے ہیں نا لعن اللہ بنی امیہ قاطبہ، یا بنی امیہ کی نسل اولاد پر لعنت ہو. تو میں تو اموی ہوں، میرا کیا ہوگا. وہ رونے لگا. تو امام نے جواب میں پتہ ہے کیا فرمایا؟ امام نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اس نے کہا پڑھا ہے. کیا یہ آیت نہیں پڑھی؟ فمن تبعنی فہو منی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جو میری اتباع، پیروی، مجھے فالو کرے گا وہ مجھ میں سے ہوگا. تو ہم میں سے، کیونکہ ہمیں فالو کر رہا ہے. ظاہری حسب نسب نہیں ہوتا سب کچھ، اصل تمہارا ارادہ ہے. سعد الخیر، اس کا نام ہی بدل دیا سعد الخیر. اس ولایت، محبت، عشق کی وجہ سے یہ انسان کی آئیڈینٹی، انسان کے پورے مقام کو جو ہے وہ بدل دیتا ہے. اور میں آخر میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ میں جب بھی حرم جاتی ہوں تو مجھے یہ شدت سے احساس ہوتا ہے کہ جناب معصومہ قوم آپ 17 days قم میں رہیں. ٹھیک ہے، جس گھر میں آپ رہیں اس کو بیت النور کہا جاتا ہے، صدیہ قم کہا جاتا ہے. اور آپ نے عبادت، علم، وزڈم سب کو اتنا اچھا بیلنس کیا.
ابھی بات یہ ہے کہ جب آپ قوم تشریف لائیں تو بہت سے مالدار امیر لوگ تھے، لیکن موسیٰ بن خزرج بڑا لکی تھا، بڑا خوش نصیب. میں جب بھی حرم جاتی ہوں نا تو تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ بابلان ایک باغ تھا. ٹھیک ہے، کس کا باغ تھا؟ اس آدمی کا، موسیٰ بن خزرج کا، جو کہ عرب تھا، اصل میں یمنی ہے اور پھر کوفہ میں رہا، کوفہ سے یہاں آیا. تو اتنا امیر، اس نے اپنا باغ جو ہے وہ دے دیا، کہا یہاں پر بیوی کو دفن کریں. پیسے بہت سے لوگوں کے پاس ہوتے لیکن ایسی برکت، ایسی توفیق یا ایسے نصیب نہیں ہوتے. ہماری نیتیں اچھی ہوں گی تو اللہ ہماری اولاد، ہمارے گھر، ہماری پراپرٹیز کو اس طرح سے خرید لے گا کہ وہ قیامت تک وہاں سے علم و نور اور چراغ پھیلتا رہے، جیسا کہ ابھی شہر مقدس سے قوم سے پھیل رہا. اچھا، جس گھر میں حضرت معصومہ نے قیام کیا وہ گھر بھی جو ہے وہ موسیٰ بن خزرج نے دیا تھا، استقبال بھی آپ نے کیا تھا. کیا کہنا، مال میں برکت ہو تو ایسی برکت ہو. 10 سال حضرت معصومہ قوم نے اپنے بابا کے ساتھ زندگی گزاری، اور 10 سال کے بعد جو تقریباً آپ کے 18 سال زندگی کے تھے وہ آپ نے اپنے بھائی کے ساتھ، یعنی شہادت امام کاظم علیہ السلام کے بعد زندگی گزاری ہے. یا فاطمۃ اشفعی لنا فی الجنہ فإن لک عند اللہ الشأن من الشان. عام لوگ جو ہے، اب بڑے بڑے علماء جو ہے وہ پورے شہر قوم یا پورے ایران کو شاید لے جائیں کچھ علماء جنت کی طرف، لیکن جب جناب سیدہ معصومہ سے ہم کہتے ہیں نا کہ ہماری شفاعت کرے، ہمیں جنت کی طرف لے کے جائیں، تو روایت میں کہا گیا ہے کہ تمام کے تمام جتنے بھی شیعہ ہیں، پوری نبی سے لے کر قیامت تک آئیں گے، ان سب کے سب، یعنی وسعت شفاعت اتنی عظیم ہے میری بیوی کی. اس لیے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بڑا اچھا کمپیئر کیا، اور آپ نے کہا لم یلد بست لب وگرنہ بے گفتم اند نور خدائے دختر خدائے اطہرن. کہتے لم یلد ولم یولد میں اللہ نے کہہ دیا کہ میری کوئی اولاد نہیں، وگرنہ میں کہتا فاطمۃ الزہرا اور فاطمہ معصومہ دونوں اللہ کی بیٹیاں ہیں، یعنی اس حد تک پاک اور پاکیزہ. اور پھر کہا زیبت اگر خاک قوم بعرش کند فخر. کہتے قوم کی خاک کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ کیا کرے، فخر کرے عرش پر. دیکھیں قوم